اس کے بعد آپ پہلی بار ملتان آئے ہیں اور آپ نے ہمیں وقت دیا. ملتان کے سینئر جرنلسٹ کے ساتھ آپ کا یہ مکالمہ بھی اہم ہے. ایک ایسے وقت میں آپ وزیر خارجہ کے عہدے پر ہیں جب خارجہ پالیسی کے حوالے سے پاکستان اپنی تاریخ کے اہم ترین دور سے گزر رہا ہے، اور آپ اس عہد میں جو ذمہ داری نبھا رہے ہیں وہ صرف ذمہ داری نہیں، ایک تاریخ ہے جو لکھی جا رہی ہے. اس امید کے ساتھ کہ آپ اس وقت ملک و قوم کے لیے جو بھی کردار ادا کریں گے وہ یقیناً ملک کی تاریخ میں ایک روشن باب ہوگا. آپ کا ایک بار پھر شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اور میں اپنی طرف سے ملتان کے تمام سینئر جرنلسٹ کی طرف سے جو ہمارے رہنما ہیں ہم نے ان سے سب سے سیکھا ہے، ان کی طرف سے شکریہ. وسیم بازوزئی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ مخدوم صاحب کے ساتھ ہیں اور آپ اس میں آپ نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا ہے. میں افتخار الحسن صاحب سے گزارش کروں ان کو بھی چند کلمات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. بڑی خواہش تھی کہ جس طرح آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کو ایکسپوز کیا وہ ہمارے لیے بھی اتنی فخر کی بات تھی جتنا کہ آپ کے لیے تھی. اور آپ جس طرح فلسطین کا کیس آپ نے جس طرح لڑا تو وہ صرف آپ نہیں بلکہ ملتان کے تمام عوام کے لیے ایک فخر کا باعث بنا. تو ہماری خواہش تھی کہ آپ آئے ملتان تو ہمیں وقت دیں اور تمام جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ ہو اور باقاعدہ پریس کانفرنس تو آپ کر چکے ہیں، یہ صرف جسٹ گپ شپ ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھ. بہت شکریہ آپ کا سر. میری کہانی کہ میں سب آپ جو سینئر صحافی ہیں، ایڈیٹرز ہیں ملتان کے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. آپ مصروف لوگ ہیں اور یہ وقت تو آپ کا مصروف ترین وقت ہوتا ہے. آپ نے عزت دی، آئی ایم گریٹفل. آپ ہی کے شہر کا ہوں، آپ ہی کا بیٹا ہوں، اور یہ جو عزت اللہ نے دی ہے وہ اس کے حبیب کے صدقے ملی ہے. کئی دفعہ انسان کوشش کرتا ہے وہ باور ہو جاتی ہے، کئی دفعہ کوششیں ہوتی ہے سرے نہیں چڑھتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش اللہ نے اس کو بس رنگ لگا دیا. شاید وہ مظلوم تھے، ان کی آہیں تھیں، ان کی سسکیاں تھیں جو سن رہی نہیں تھی دنیا. آپ کے علم میں ہے کہ بمباری ہو رہی تھی، آپ کے علم میں ہے جو کچھ تو خون ہو رہا تھا، اس کے باوجود انٹرنیشنل میڈیا واز سائلنٹ، اور ریزنز آبویس ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی جو گورنمنٹس ہیں باوجود وہ خاموش تھی، نوئنگ کہ کیا ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک حیران کن ایک فیکٹر نے آیا جس کو آج بہت سے ماہرین نام دے رہے ہیں سٹیزن جرنلسٹ، کہ دا سٹیزن جرنلسٹ اسٹیپڈ ان اینڈ ٹرن دا ٹائڈ. سٹیزن جرنلسٹ کون تھا؟ جو نمازی گیا ہوا تھا وہاں اور جو پٹ رہا تھا، جس پہ واٹر کینن استعمال ہو رہی تھی، جس پہ اسٹن گرینیڈ پھینکے جا رہے تھے. اس نے اپنا کیمرہ جیب سے نکالا اور اس نے کلپ لوڈ کر لیا اور آگے شیئر کر دیا. تو وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ ورلڈ کانشنس جو ہے وہ جو جاگی، دیٹ واز دا پاور آف سوشل میڈیا اینڈ سٹیزن جرنلسٹ، جس نے کہ جو انٹرینچڈ آپ کا ویل کلوکڈ جو میڈیا ہے اس کو ریٹل کر دیا. دس از اے نیو فینومینا جو ہم نے دیکھا ہے، اور آپ دیکھیں گے اٹ از اے نیو فینومینا. جیسے پہلے آپ نہیں دیکھتے تھے، اب آپ نے دیکھا کہ ٹویٹر ڈپلومیسی کا آپ نے پہلے لفظ نہیں، میں نے بھی نہیں سنا تھا، آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا. ٹویٹر ڈپلومیسی ہو رہی ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا. ڈپلومیٹک آداب تبدیل ہو رہے ہیں بیکاز دا ورلڈ از چینجنگ، ٹیکنالوجی از چینجنگ. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ انٹرنیشنل کانفرنسز جو ہیں وہ جناب زوم پہ ہو رہی ہیں، آج ہو رہی ہیں. So the entire world is undergoing a change and new norms are emerging. اور اس نئے نارمز کا جو امپیکٹ ہے وہ سوسائٹل بھی ہے، وہ اکنامک بھی ہے، اور وہ انڈیویجول فیملی یونٹ پہ بھی ہے. سو اس لحاظ سے آپ نے دیکھا کہ وہ جب وہ سٹیزن جرنلسٹ کی آواز گئی، دیٹ شک دی کیپٹلز آف دا ورلڈ. لیڈرشپ پیچھے رہ گئی، فالوورشپ آگے آ گئی، اینڈ لیڈرشپ ہیڈ ٹو رسپونڈ ٹو دا فالوورشپ. کیوں؟ آپ دیکھیں کہ ورلڈ کیپٹلز ہیں لنڈن، برلن،
پیرس, میڈرڈ, واشنگٹن, اور اگر آگے جائیں واشنگٹن میں تو نیو یارک اینڈ مشیگن اور شکاگو اینڈ کیلیفورنیا. یہ امریکہ کی بات کر رہا ہوں, جہاں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی کتنی زبردست لابی ہے, اور میڈیا میں کتنا مضبوط ہے, وہ کتنا مضبوط ہے, ان کے جو کتنا حاوی ہے وہ CNN پر, نیو یارک ٹائمز پر, یہ وہ کہ ان کو مجبوراً اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی پڑی. نیو یارک ٹائمز کو فرنٹ پیج پر ان 63 بچوں کی تصویر چھاپنی پڑی, ان 63 بچوں کی تصویر چھاپنی پڑی, بیکاز دی سٹیزن جرنلسٹ سیڈ دیز 63 kids, ان میں سے آپ نشاندہی کریں حماس سے کون ہے. وہ تو بچے تھے نا جی. سو دیٹ ٹرن دا نیریٹو. پھر جب وہ لوگ سڑکوں پہ آئے, انہوں نے کیپٹلز کو مجبور کیا کہ اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کرے, اور آپ نے دیکھا کہ سلامتی کونسل کے 4 اجلاس ہوئے. پہلا اجلاس ناکام, دوسرا اجلاس ناکام, تیسرا اجلاس ناکام. چوتھے اجلاس کی پوزیشن یہ تھی کہ 15 ممبر ہیں کل سلامتی کونسل کے, 14 ایک طرف, ایک طرف, اور ایک نے 14 پر حاوی, بیکاز ویٹو P5 جو ہے P5 کے پاس ویٹو پار ہے, اور انہوں نے ویٹو پار سے مطلب فیصلہ نہیں ہونے دیا, اور جو کنسنسس تھا نہیں ہو سکا. چین اس کو پریزائڈ کر رہا تھا, اسٹیٹ کاؤنسلر فارم منسٹر وانگی خود گئے, انہوں نے صدارت کی اس کو سٹیئر کر رہے تھے. مجھے خود جو سلامتی کونسل کے صدر ہیں, میری ان سے ملاقات تھی, انہوں نے کہا کہ وی فیل ٹو بلڈ اے کنسنسس. جب یہ صورتحال آئی تو میں آپ کو دیکھیں, اٹس پارٹ آف ہسٹری ناؤ. میں رات کو بیٹھا ہوا تھا, واپس آیا تھا, کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا, فون بجا. میں نے فون اٹھایا تو میولوت چاوشولو ترکی کے وزیر خارجہ تھے. He said, brother, I'm calling you from Saudi Arabia, اور یہ سچویشن ہے, اور آپ بھی مل کے گئے ہو سیکرٹری جنرل OIC سے, ہم بھی موو کرنا چاہ رہے ہیں کہ سلامتی کونسل نہیں ہو رہا, ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم جنرل اسمبلی کی طرف جائیں, کیونکہ وہاں ویٹو پاور نہیں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ قدرتی خدا کی میں نے کہا کہ اٹس اے گڈ آئیڈیا. ایز اے مائی بردر, اٹس اے گڈ آئیڈیا, بٹ یہ ڈیسیجن میں اکیلا لے نہیں سکتا, بیکاز اے پالیسی ڈیسیجن. آئی ہیو ٹو اسپیک ٹو دا پرائم منسٹر. مجھے اجازت دیں. میں نے رات کے اس وقت ہوں گے کوئی 12 ساڑھے 12 کا ٹائم ہوگا, میں نے کہا پرائم منسٹر سو گئے, لیٹ می ٹرائی مائی لک. میں نے فون ملایا, انہوں نے فون اٹھا لیا. میں نے کہا جی یہ بات ہے, اور یہ اس کا ہے, اور یہ انہوں نے کہا ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے کہا شاہ محمود گو اہیڈ, گو آل آؤٹ. میں نے اس کو واپس فون کیا, آئی سیڈ پاکستان از آن بورڈ. اس نے کہا ترکی آ گیا. میں نے اگلے دن پارلیمنٹ گیا, پارلیمنٹ سے یونانیمس ریزولوشن کرایا, اور آئی ٹک دا فلائٹ اینڈ آئی لینڈڈ ان استنبول, نا انقرہ گیا, ان سے میٹنگ کی اور رابطہ کیا فلسطین کے وزیر خارجہ سے. انہوں نے آمادگی ظاہر کر دی آنے کی. اب انہوں نے آمادگی ظاہر کر دی, پر کوئی آنے نہیں دے رہے جا رہے. اور ہم نے اگلے دن جانا تھا. صدر اردوغان سے ملاقات کی, صدر اردوغان کو وزیر اعظم کا پیغام دیا, ان سے میٹنگ کی رات کو کوئی اگلے دن جا کے 9:30 بجے ان کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں. اور انہوں نے کہا کہ ہم بالکل ہیں, بٹ فلسطین کا تو مطلب کیس ہے, فلسطین نہیں ہوگا تو کیس کیسے بنے گا. تو ہم نے کہا ڈپارچر ڈیلے کرتے ہیں. ہم نے 24 گھنٹے اپنا ڈپارچر ڈیلے کیا. اللہ نے کیا, فلسطین کے وزیر خارجہ نے ہمت کی, انہوں نے 3 جگہ گاڑیاں تبدیل کی, اور رام اللہ سے نکل کے وہ براستہ جارڈن عمان ہی فلو ٹو انقرہ. ہم نے ان کو پک کیا, ہم پک کر کے ہم فلائی کر رہے تھے. ہم جب اڑنے لگے تو فون آیا ٹونسیا کے وزیر خارجہ کا. ٹونسیا سیکورٹی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر ہے, اور میں کافی رول پلے کیا تھا, پازیٹیو رول پلے کیا تھا کہ میں کیا پروگرام ہے. میں نے کہا ہم تو جا رہے ہیں نیو یارک جا رہے ہیں. تو سیٹ میں تو پیرس میں ہوں.
تو قدرتی کہتے ہیں نا کئی دفعہ آدمی بے وقوفانہ حرکتیں کرتا ہے وہ لگ جاتی ہیں. میں نے کہا اچھا پیرس میں ہے تو وی کین لینڈ ان پیرس اینڈ پک یو اپ. انہوں نے کہا جو پک می اپ. ہم نے پیرس لینڈ کیا, اس کو پک کر لیا. اب ہم ہو گئے 4. انڈونیشیا کے فورن منسٹر کا مجھے فون آیا, واٹس یور پلان؟ آئی سیڈ آئی ایم گوئنگ ٹو نیو یارک. He said, are you going to be there physically? I said, yes. He said, okay, I'm coming. وہ آ گئی. الجیریا نے کہا, I'm coming. میرا مطلب ہے دیکھتے دیکھتے یہ ایک ایسا ماحول بن گیا کہ بائی دا ٹائم وی ور فلائنگ, اچھا وہاں ان کے پاس وائی فائی تھا تو ہم کنیکشن ہو رہا تھا, ساری باتیں ہو رہی تھی. ہم کوئی 12 سے 14 فورن منسٹرز ہم یکجا ہو گئے. اب ہم 14 تو ہو گئے. صبح اجلاس تھا 10 بجے اور ہماری کوئی مشاورت نہیں, کوئی ہماری پلاننگ نہیں, کیا ہوگا, کیسے مینیج کرنا ہے, ہاؤ ڈو وی ڈو. اگین اللہ نے کرنا, میں کہتا ہوں اللہ نے کیا ہے. میرے دماغ میں آیا, میں نے کہا فون کرو نیو یارک, ہمارا جو سفیر ہے منیر اکرم. میں نے کہا یار منیر اکرم مہربانی کر پاکستان ہاؤس میں کھانا کا بندوبست کر دے. ہم جہاز سے لینڈ کرتے ہیں نا تو سیدھا ہم ان کو میں پاکستان ہاؤس لے آتا ہوں, وہاں بیٹھ کے مشاورت کر لیتے ہیں. کھانا بھی تو کھانا ہی ہے, روٹی بھی اکٹھے کھا لیں گے, گپ بھی لگا لیں گے, اور پریزیڈنٹ جنرل اسمبلی کو بھی بلا لو. وہ پریزیڈنٹ جنرل اسمبلی بھی بلا لیے گئے. رات کو ہم اکٹھے ہو. دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ. دا ڈیسیجن واز ٹیکن ان دا پاکستان ہاؤس ان نیو یارک کہ ہماری حکمت عملی کیا ہونی ہے. ہم نے اسٹریٹجائز کیا کیسے کرنا ہے, کیسے نہیں کرنا. اینڈ دا نیکسٹ ڈے ہم چلے گئے. پریزیڈنٹ صاحب آ گئے, انہوں نے کہا کہ میں ایسے اسپیکنگ آرڈر دوں گا, 10 بجے اجلاس شروع ہوگا اور 1 بجے ہم ختم کریں گے. 3 گھنٹے ہیں, بڑا ٹائم ہے 3 گھنٹے, آپ بات کر لو. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو میں پاکستان کو, فلسطین کو اور ترکی کو میں پہلے موقع دوں گا, باقیوں کو دوں گا. ٹھیک ہے جی. ہم جب صبح گئے اور میرے اجلاس سے پہلے پریزیڈنٹ سے ملاقات تھی, والکن بوسکر سے. انہوں نے کہا کہ یار 3 گھنٹے میں اجلاس نہیں ہو سکتا. ایسے وائی؟ انہوں نے کہا اس وقت میری اطلاع کے مطابق 104 ممالک اپنے آپ کو رجسٹر کرا چکے ہیں. تو 104 ممالک 3 گھنٹے میں بات نہیں کر سکتے, تو یہ کم از کم 12 گھنٹے چلے گا. چلائیں ہم تو ایسی بات چلائیں, اسے 12 گھنٹے میں نہیں ہو سکتا. تو پھر ہم نے کہا ہو سکتا ہے ایک اور دن چلائیں. ہم نے چلائیں. تو وی ٹک اے ڈیسیژن کہ ہم اس کو چلاتے ہیں جب تک کہ سارے اسپیکرز اپنا نقطہ نظر پیش نہیں کرتے. اور ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم جو آ گئے ہیں, ہم اس کے بعد ہم نے متحرک کر دیا OIC کو. OIC کے بعد ہم نے متحرک کر دیا NAM کو, نان الائنڈ موومنٹ کو. اور اس سے پہلے کائرو میں مصر کے وزیر خارجہ سے میری فون پہ بات ہوئی اور انہوں نے عرب لیگ کا اجلاس بلا لیا, تو عرب لیگ بھی اکٹھی ہو. تو ہم نے ایک پٹیشن ڈرافٹ کی آن بہاف آف OIC, نان الائنڈ موومنٹ اینڈ عرب لیگ, اور مشترکہ پٹیشن ہم نے دے دی ٹو دی پریزیڈنٹ آف دی جنرل اسمبلی. اس نے اس پہ ایمرجنسی اجلاس بلا لیا. ہم نے فیصلہ وہیں کیا کہ جب اجلاس اب کچھ تو ہے جو وزراء خارجہ جو ورچوئل مطلب ہے کریں گے, پر جو ہم وہاں فزیکلی موجود ہیں, اب ہم فزیکلی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم تو ایک مشترکہ اپنا موقف پیش کریں. تو اب فیصلہ ہوا کہ جب ہم اپنی تقریریں کر لیں گے, ہم 10-12 جو ہیں, تو ہم ٹرسٹیشپ ہال ہے جو سیکورٹی کونسل کے کمرے کے ساتھ ہے, آمنے سامنے. یہ سیکورٹی کونسل کا کمرہ ہے, یہ اس کے سامنے کا ہے, ٹرسٹیشپ ہال. تو وہاں کووڈ کی وجہ سے ذرا کھلے بیٹھ جائیں گے, وہاں بیٹھ جائیں گے تو ہم بات کرتے ہیں. ٹرسٹیشپ ہال میں ہم نے اکٹھے ہو گئے اور تقریریں چل رہی تھیں. ہم آگے, ہمیں اپنی تقریریں کر لی تھی, میں نے کر لی تھی, باقی لوگوں نے کر لی تھی. وہاں بیٹھ کے ہم اپنا آگے دیں گے اب حکمت عملی کیا بنانی ہے. کیونکہ آبجیکٹو کیا ہے, آبجیکٹو ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, سیسیشن آف ہاسٹیلیٹیز اینڈ سیز فائر. بہت لوگ پڑھ رہے تھے. مطلب ہے فلسطین کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ کل رات 25 منٹ میں 125 بم مارے گئے. 125 بم ان این ایریا جہاں 2.2 ملین کی آبادی ہے, اور غزہ کی اسٹرپ آپ کے سامنے پتلی سی اسٹرپ ہے. تو آپ اندازہ لگائیں, پانی کٹ گیا, بجلی کٹ گئی, گرمی ہے, جون کا مہینہ ہے, وہاں آپ دیکھیں کیا حالت ہوگی. سو سیز فائر آبجیکٹو ہم لگے ہوئے بات کر رہے ہیں. اللہ کا کرنا دیکھیں, اس کے ان بیچارے غریبوں کی اللہ نے سننی ہوگی کہ ہماری میٹنگ چل رہی تھی, میرے ساتھ بیٹھا تھا فلسطین کے وزیر خارجہ, فون بجا, مصر کا وزیر خارجہ تھا. مصر کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ابھی مجھے فون آیا ہے اسرائیلیز
بڑا پریشر ماؤنٹ ہو گیا اینڈ دے اگریڈ فار سیز فائر. جو سلامتی کونسل میں نہیں مان رہے تھے, دے اگریڈ فار سیز فائر. ہم نے کہا جی مبارک ہو, ہمارا آبجیکٹیو پورا ہو گیا جی. اور آج رات کو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں مولا آج رات کے 12 بجے ہم سیز فائر اناؤنس کر دیں گے. لیکن پھر نا اجلاس چلتا رہے گا, اگر رات کو 12 بجے وہ سیز فائر اناؤنس کر دیتے ہیں ہمارا آبجیکٹیو پورا ہو گیا. رات کے 12 بجے سیز فائر ہو گیا, ہمارا مشن کامیاب ہو گیا. دا نیکسٹ ڈے اب یہ ہوا کہ نیکسٹ ڈے مجھے موقع تھا, میں گیا ہوں نیو یارک, تو میں نے کہا سیکرٹری جنرل کو مل لوں اور سلامتی کونسل کے صدر کو مل لوں. ان سے ملا. اگین اٹ از این آئرنی, اور میں آگے جس چیز کو جوڑ رہا ہوں یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بیکاز دس از ہسٹری ان دا میکنگ. نیکسٹ ڈے آئی میٹ دی سیکرٹری جنرل, اور ان کو میں نے کہا اینٹونیو گوٹیرس کو کہ مسٹر سیکرٹری جنرل, the more I study the case of the Palestinians, the more similarities I draw between Palestine and Kashmir. What are the Palestinians saying? وہ کہہ رہے ہیں ہمارے انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں, یہی کشمیری کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایکسیسو یوز آف فورس ہم پہ کی جا رہی ہے. میں نے کہا یہی کشمیری کہہ رہے ہیں کہ 9 لاکھ فوج ہے, اتنا سا ایریا ہے, the most militarized zone in the world. فلسطینی کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری آبادی کو زبردستی بے دخل کیا جا رہا ہے اور ڈیموگرافک چینج کیا جا رہا ہے, ہمیں اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے. میں نے کہا یہی کشمیری کہہ رہے ہیں ڈومیسائل رولز کو چینج کیا جا رہا ہے. ڈیموگرافک چینج سے, ڈیموگرافک ریسٹرکچرنگ سے کشمیر میں مسلمانوں کو, واحد ریاست کو جو اکثریت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری سلامتی کونسلیں 48 میں آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا سلامتی کونسلوں پہ آپ نے قراردادوں پہ عمل درآمد کرائیں. میں نے کہا یہی کشمیری کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری لیڈرشپ ساری قید ہے. میں نے کہا وہی کشمیری کہہ رہے ہیں. آئی سیڈ مسٹر سیکرٹری جنرل, یو ڈرا اے ڈسٹنکشن بٹوین غزہ اینڈ سری نگر. In my mind, there is no distinction. It's a ditto similar case. Now, اب میری کنٹینشن کیا ہے؟ میری کنٹینشن یہ ہے کہ فلسطین کے مسئلے پر عربوں کا ایک موقف تھا. مسئلہ فلسطین سے مارز وجود میں آئی OIC, اس نے جنم دیا OIC کو. تو اس پہ میرا موقف تھا کہ پاکستان نے صف اول کا سپاہی ہو کے آپ کا مقدمہ لڑا ہے. ٹھیک, یہ OIC کے ریزولوشنز ہیں, ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے. OIC کے ریزولوشن کشمیر پہ بھی ہیں, ہم نے تو آپ کا مقدمہ لڑا ہے. ایگزیکٹلی وہی سملیرٹیز ہیں. میں چاہتا ہوں آپ ہمارا مقدمہ لڑیں, اور میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا, انسان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کل کیا ہوتا ہے, کل کیا نہیں ہوتا. If I'm around till March 2022, I intend to hold a meeting of 57 foreign ministers of the Islamic world in Islamabad on the question of Kashmir. On the question of Kashmir. آئے, بات سنیں, خود وزن کریں, خود وزن کریں, اپنے ماضی کے قراردادوں کو دیکھ لیں, وہاں کی صورتحال کو دیکھ لیں. اگر ہماری صورتحال ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غلط بیانی کر سکتے ہیں, کہتے ہیں ہوتا ہے نا جی بڑھا چڑھا کے پیش کرنا, اگر ہم غلط بیانی کر رہے ہیں تو آپ اجازت مانگ لیں, انڈیپینڈنٹ آبزرور بھیج دیں, انڈیپینڈنٹ آبزرور بھیج دیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آزاد کشمیر میں کوئی جہاں جانا چاہتا ہے ہم آپ کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کے لیے کھول دیتے ہیں. آپ جائیں, لوگوں کو ملیں, اچھا ہے برا ہے, پاکستان کا سلوک ہے کیا نہیں ہے, لوگ اپنی رائے دے دیں گے. آپ قلم بند کر لیں اس کو. لیٹ کشمیریز ڈو دا سیم ان مقبوضہ کشمیر, وہ بھی کرنے دیں. اینڈ یو ڈیسائڈ کہ پاکستان کا وہ موقف کیا ہے, ان کا موقف کیا درست ہے نہیں ہے. تو یہ اینڈ دیر آر ادر ایشوز. اسلاموفوبیا از این ایشو جس کے لیے نیامے میں نے ریزولوشن پیش کیا, عمران خان صاحب کی اجازت سے کیا, ان کے کہنے پہ کیا, اور جس کو کہ یونانیمسلی کیری کیا, اور جس میں نے مطالبہ کیا کہ ایوری ایئر آن دا 15th of March انٹرنیشنل ڈے ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا
منایا جائے. آپ مناتے ہیں جی فلانا دن فلانا دن فلانا دن. اسلاموفوبیا ہے کیا؟ اٹس انسائٹمنٹ, اٹ از ہیٹ اسپیچ. فریڈم آف ایکسپریشن کے ہم قائل ہیں, پر فریڈم آف ایکسپریشن یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کی دل آزاری کریں. فریڈم آف ایکسپریشن یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کو انسائٹ کر کے کسی کو کہیں کہ اس کو مار دو. دس از ناٹ فریڈم آف ایکسپریشن. ٹھیک ہے نا جی, آئی ہیو اے رائٹ ٹو ایکسپریس, بٹ آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کا میرا رائٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ آپ کر رہی ہیں تو اسلاموفوبیا اس پہ ورلڈ کیپٹلز جو ہیں, ویسٹرن کیپٹلز ہیں, وہ ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں. تو دس از اے ہیومن رائٹس ایشو, اٹس اے ہیومن رائٹس ایشو. تو ہیومن رائٹس پہ آئیں بات کریں. تو جناب ایک تو یہ نیو یارک سے واپسی پہ ہم نے ایک اور موو کی, اللہ نے وہ کرائی, اور وہ ہے کہ پاکستان اس وقت ہیومن رائٹس کاؤنسل کا ممبر ہے. ہم نے الیکشن جیتا تھا, میرے ہوتے ہوئے جیتا. ہیومن رائٹس کاؤنسل کے وہاں ہمارے ایمبیسڈر ہیں منیر اکرم, بڑا زبردست رول پلے کیا پوری ٹیم نے. میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. جنیوا میں ہمارا ایمبیسڈر ہے خلیل ہاشمی. خلیل ہاشمی سے میں نے کہا یار یہ جتنے مغرب والے ہیں یہ چیمپئنز ہیں ہیومن رائٹس کے, ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں. تو یہ مسئلہ تو ہیومن رائٹس کا ہے. بچوں کو مارا جا رہا ہے, عورتوں کو مارا جا رہا ہے, پانی بند کیا جا رہا ہے جی, بجلی کٹ گئی ہے ان کی, کھانے کو خوراک نہیں ہے. دس از اے ہیومن رائٹ ایشو. میڈیا کو گیگ کیا جا رہا ہے. تو آپ او آئی سی کو متحرک کر کے ریزولوشن موو کرو. ہم نے او آئی سی کو متحرک کر کے ریزولوشن پٹ کر دیا جنیوا میں. یہ نیو یارک سے بات لابی کی, اور ہمیں دوسری کامیابی ملی جنیوا میں. ووٹنگ سارے نہیں آئے, اس پہ ووٹنگ ہوئی. پاکستان کیریڈ دا ڈے ود او آئی سی ہیلپ آبویسلی, اور 24 ہمارے حق میں ووٹ آیا, اور 6 ووٹ خلاف آئے, اور 9 ووٹ جو ہے وہ ایبسٹین کیے گئے. وی ون دا ڈے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اگین آن گوئنگ کمیشن آف انکوائری ٹو انویسٹیگیٹ human rights violations in Gaza, in West Bank, and in the mixed cities of Israel. اس کا کمیشن بن گیا. اور وار کرائمس, اس پہ آپ نے دیکھا نیتن یاہو کا ایک ٹویٹ آیا, بڑا آگ بگولا ہوئے. تو یہ ایک دوسری آپ کو بہت بڑی کامیابی ہے. اور تیسرا اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سیز فائر تو ہو گیا, اس پیس پروسیس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے. بیکاز آر کنٹینشن از کہ مڈل ایسٹ میں دیر پا امن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ مسئلہ فلسطین کا حل نہیں تلاش کرتے. مشکل ہے, آسان نہیں ہے. آسان ہوتا تو ہو گیا ہوتا. جیسے کشمیر کا مسئلہ آسان نہیں ہے, مشکل ہے, بٹ مسئلہ تو ہے. اسی طرح بر صغیر میں امن دیر پا نہیں ہو سکتا جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا. سو اس پہ ہمیں تحریک کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. نیشنز کی اسٹرگل میں جنریشنز لگ جاتی ہیں, بٹ اگر آپ کا ویو, آپ کا کانسیپٹ میں کلیئرٹی ہے, آپ کی آبجیکٹیوٹی صحیح ہے, تو یو کیری آن. ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے بچے کر لیں گے. ہمارے بڑوں نے کیا جی, بچے کر لیں گے, ہم سے بہتر شاید کر لیں. دس از دا سیکنڈ تھنگ جس پہ ہمیں اللہ کے فضل سے بہت ان دا سینس فارن پالیسی کی ہمیں یہ کامیابی ہوئی. اور تھرڈ میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ افغانستان پہ آپ کے علم میں ہے کہ ساری دنیا کہتی تھی کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ قائل نہیں تھی. طالبان کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی, ان کو مار رہے تھے, ان کو مار رہے تھے. پاکستان واحد ملک تھا جو آرگیو کر رہا تھا کہ دیر از نو ملٹری سولوشن ٹو افغانستان. افغانستان کا حل ہے پولیٹیکل سیٹلمنٹ. ہمارا آرگیومنٹ تھا کہ اگر ملٹری سولوشن ہوتا تو 20 سال آپ وہاں بیٹھے تھے, آپ نے اوور $1 ٹریلین وہاں خرچ کر دیے, موسٹ سفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی آپ کے پاس موجود تھی, فرام سیٹلائٹس ٹو ڈرونس ٹو ایوری تھنگ. ٹھیک ہے جی, بٹ یو کوڈ ناٹ ون دا وار. سو دیر از نو ملٹری سولوشن.
द सोल्यूशन इज ए पोलिटिकल सेटलमेंट. और उसके लिए आप आए. अल्लाह ने क्या करना हुआ? अमेरिका कायल हुआ, ट्रंप को कायल किया, यूरोप के बहुत से ममालिक को कायल किया. ट्रंप इलेक्शन हार गया. जब इलेक्शन हार गया तो बाइडन साहब आ गए. जब बाइडन आए, उन्हें कहा ट्रंप की पॉलिसी थी. आपको पता है ट्रंप के उनके मतलब है जो जिस नौयत के उनकी महाजराई रही है इलेक्शन में, पोलराइजेशन रही है, आपसे पोशीदा नहीं है. तो बाइडन साहब ने कहा कि भाई ये तो उनकी पॉलिसी थी और हम ज़रूरी नहीं, हम तो उसको रिव्यू करेंगे. तो दे स्टार्टेड रिव्यू. उस रिव्यू का ट्रंप ने कहा था कि 31 मई तक हम ट्रूप्स पुल आउट कर लेंगे, एक डेडलाइन दी थी. बाइडन ने कहा हम रिव्यू करेंगे. और रिव्यू के बाद क्या होगा? रिव्यू हुआ, रिव्यू के बाद वो भी इस नतीजे पे पहुंचे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए हैं और हमें वी शुड लीव अफगानिस्तान. तो वो जो हमारा एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई कि देयर इज़ नो मिलिट्री सोल्यूशन बट ए नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था. अब वो हो गया, ट्रूप्स विड्रॉ हो रहे हैं. बाय द 9th of September उन्होंने विड्रॉ करना है ऑन पेपर, बट इन रियलिटी मेरी असेसमेंट के मुताबिक उससे पहले कर लेंगे. इस वक्त तक माई इंफॉर्मेशन इज़ 44% ऑफ द ट्रूप्स हैव ऑलरेडी विड्रॉन एंड द प्रोसेस इज़ ऑन. वो हो जाएगा मेरा ख्याल है 4th of July तक उनका इंडिपेंडेंस डे है. हो सकता है उस पर वो खुशखबरी अपनी कौम को दे दे कि ऑल आवर बॉयज़ आर बैक. अब ये हो जाता है तो पाकिस्तान का हमारी पॉलिसी क्या है, मैं आपको स्पेल आउट कर देता हूँ. और ये हमने एक बहुत बड़ी एक ड्रामेटिक शिफ्ट की है पॉलिसी पे, ये फॉरेन पॉलिसी पे. हमने कहा है कि हम अफगानिस्तान को एज ए स्ट्रेटिजिक डेप्थ के तौर पे जो कॉन्सेप्ट था हम उसको नहीं देख रहे हैं. हमेशा स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात की जाती थी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में दिलचस्पी ले रहा है, वो रखे हुए हैं बंदे, प्रॉक्सीज, ये वो, बिकॉज स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए. हमने एनालिसिस किया है, हम इस नतीजे में पहुंचे हैं कि अ न्यूक्लियर पावर डज नॉट रिक्वायर स्ट्रेटेजिक डेप्थ. दैट्स अ बिग शिफ्ट, दैट इज अ बिग शिफ्ट इन पॉलिसी. एक. नंबर 2, हम कह रहे हैं अनदर बिग शिफ्ट, हम अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे. अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं है. वहाँ पश्तून भी बसते हैं, वहाँ हज़ारा भी बसते हैं, वहाँ ताजिक भी बसते हैं, वहाँ उज़्बेक भी रहते हैं. उनका मुल्क है, वो फैसला करें. जो मुंतखब हुकूमत होगी हम उनके साथ काम करेंगे. वी हैव नो फेवरेट्स, वी हैव नो राइट टू मेडल इन देयर अफेयर्स. लेट द अफगान्स डिसाइड क्या करना है. हमारा रोल क्या होगा? फैसिलिटेटर. हमारा रोल क्या होगा? पीस मॉन्गर. ऑब्जेक्टिव क्या है? पीस एंड स्टेबिलिटी. नाउ व्हाई पीस एंड स्टेबिलिटी? और ये थर्ड मैं आपको मेजर फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट बता रहा हूं. ये ऐसी चीजें हो रही हैं कि इसका लोगों को इल्म ही नहीं है, बट यू आर द आईज एंड ईयर्स एंड इंटेलेक्ट ऑफ मुल्तान. मैं आपसे शेयर कर रहा हूं. एक और बहुत बड़ी आपकी फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट में आपके बेटे ने की है. एंड द न्यू कॉन्सेप्ट इज पाकिस्तान विल फोकस ऑन जियो इकोनॉमिक्स एज अपोज टू जियो पॉलिटिक्स. अब ये जुमला है, पर इस जुमले की गहराई में जाए तो बहुत कुछ है इसमें. रीजन की बात कर रहा हूं. क्यों? मेरा एनालिसिस ये है, और ये मैंने पहले भी बात की थी जब फॉरम से पीछे हुआ था, गिलानी साहब को कहा था, उनके ऊपर से गुजर गई थी बात, समझ नहीं आई थी उनको. मेरी ये ईमानदाराना असेसमेंट है कि पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं किए जा सकते ता वक्त के मुल्क कंगाल है. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. अगर आप IMF के मोहताज हैं,
اگر آپ نے ہر 6 ماہ، ہر 8 ماہ، ہر 9 ماہ IMF سے، ورلڈ بینک سے قسط لینی ہے، فارن پالیسی کی آپ کی وہ انڈیپینڈنس نے، اگر انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی، خاک انڈیپینڈنٹ ہے، داڑے پلائے تو فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ سو اگر آپ نے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بنانی ہے تو اس کی بنیاد درست کرو، اور بنیاد کیسے درست ہوگی؟ پاکستان کو اکنامکلی اسٹیبلائز کرو. جب پاکستان اکنامک اسٹیبلائز کیسے ہوگا؟ وین یو چینج یور پرائرٹیز فرام پالیٹکس ٹو اکنامکس. فوریکس ریزرو بڑھاؤ، اسٹیبلٹی ہو، روزگار ہو، گروتھ ہو، پاورٹی ایلیویشن ہو. اور جب بندہ رجیو ہوتا ہے نا، اس کی بات بھی لوگ سنتے ہیں. بھوکے کی کون سنتا ہے یار؟ غریب کی کون سنتا ہے؟ یہ یہاں بھی یہ اصول ہے، اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی یہی اصول ہے. سو فرسٹ آف آل پریپیئر یور سیلف ان دا نیشن فار دیٹ. And this is a dramatic foreign policy shift that we have undertaken. And that is why I'm introducing a new division in the Foreign Office, and it's called Economic Diplomacy Division. اچھا، جب میں نے اکنامک ڈپلومسی کی بات کی تو تجارت والے، کامرس والے ہوتے ساڈا ایریا ہے جی. میں نے کہا بھائی آپ کا اللہ آپ کو نصیب کرے، ہم آپ کے ایریا میں نہیں جانا چاہ رہے. بٹ مائی کانسیپٹ از اکنامک ڈپلومسی از ناٹ امپورٹ ایکسپورٹ. It's a larger concept. برآمدات درآمدات نہیں ہے اکنامک ڈپلومسی. It talks about religious pilgrimage. It talks about visa liberalization. It talks about tourism. It talks about connectivity. ٹھیک ہے, for economic integration. Because my concept is کہ countries don't go up or don't go down, regions go up and regions go down. Example, ASEAN. Example, NAFTA. Example, European Union. 3 models آپ کے سامنے ہیں. Region has gone up. So, اگر ہم نے economic mess سے نکلنا ہے, the region has to grow. Region کی growth کے لیے peace چاہیے. Objective, peace in Afghanistan and peace with India. Peace with India کیسی ہو سکتی ہے؟ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیسی ہوگی؟ کشمیر کا مسئلہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آسان نہیں ہے، بٹ اگر آپ سمجھتے ہیں، اور ہم نے کہا ہے ان کو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جنگ سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، وہ تو ہو نہیں سکتا. 2 ایٹمی قوتیں جنگ میں تو جا نہیں سکتی انلیس خودکشی کا ارادہ ہے آپ کا، دونوں کا. تو ملٹری آپشن تو رہا نہیں آپ کے پاس. دیر از نو ملٹری آپشن آف کشمیر اینی مور. اور وہ جو گھس بیٹھی ہے، وہ جو ہوتا تھا، وہ بھی زمانے میں اب ٹیررزم کے آنے کے بعد دیر آر نو آپشنس. سو دی اونلی آپشن از اے پولیٹیکل آپشن. اے پولیٹیکل آپشن اینڈ اے پولیٹیکل موومنٹ جو ہو چکی ہے وہاں انڈیجنس ہے. اور آج دنیا اس بات پر قائل ہو چکی ہے، نریندر مودی کا انڈیا جو ہے وہ شفٹ کر گیا ہے فرام دی سیکولر انڈیا آف مہاتما گاندھی اینڈ جواہر لال نہرو ٹو دی ہندوتوا انڈیا آف نریندر مودی. یہ بہت بڑا شفٹ ہے، اور اگر اس شفٹ کو آپ سمجھیں تو آپ کو اپنی پالیسی اس کے مطابق ری ڈیزائن کرنی ہے. تو آپ کی جو کشمیر کی پالیسی تھی انڈیا کی، وہ بومرینگ کر گئی ہے. آپ نے کہا تھا سرمایہ کاری ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، خاک ہوئی ہے، کچھ نہیں ہوا، بلکہ اکانومی کا بٹھا بیٹھ گیا. ان کی اکانومی ٹورزم پہ تھی، ٹورزم ختم ہو گیا. ان کی اکانومی ہینڈی کرافٹ پہ تھی، وہ بٹھا بیٹھ گیا. اس وقت کشمیر، مقبوضہ کشمیر کی اکانومی از ان ٹیٹرز. اس کے اوپر کووڈ آ گیا، اس کی بندشیں آ گئی، ایئر ٹریفک بند ہو گئی، جہاز آنے جانے بند ہو گئے. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنے بڑے نئے شفٹس آ رہے ہیں، اور ان نئے شفٹس کو سمجھ کے آپ نے اپنی اکنامکس، اپنی فارن پالیسی کی مورنگز، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا، ان کو درست کرنا ہے. سو ہیئر از این اپرچونٹی. شفٹ فرام جیو پالیٹکس ٹو جیو اکنامکس اینڈ ریجنل کنیکٹیوٹی. ہاؤ؟ نارتھ ساؤتھ، چائنا گوادر، نارتھ ساؤتھ، ایسٹ ویسٹ، رائٹ
from Delhi to Peshawar to Afghanistan to Central Asia. کیسے ہوگا؟ وداؤٹ پیس تو نہیں ہو سکتا. اور پیس کیسے ہوگی وداؤٹ کشمیر تو نہیں ہو سکتی. اور ریجن کیسے اوپر جائے گا؟ سو دا نیکسٹ فوکس از سینٹرل ایشین ریپبلکس. ابھی تاجکستان کے صدر آئے ہوئے تھے, ہماری بڑی زبردست میٹنگز ہوئی ہیں ان کے ساتھ. ازبکستان کے ساتھ بڑی زبردست میٹنگ ہونے جا رہی ہے. انشاءاللہ I'll be traveling to other Central Asian republics. آذربائیجان, اس وقت آپ جائیں پاکستان کے جھنڈے آپ کو نظر آئیں گے آذربائیجان میں. کیوں؟ بیکاز وی اسٹوڈ ود دم اگینسٹ آرمینیا. کلیئر کٹ, مطلب چھپ چھپا کے نہیں, چٹے ننگے. اینڈ دا ریزلٹ از دیر از اے سی آف اے چینج اوور دیر. سینٹرل ایشیا. اور یہ جو کنیکٹیوٹی آتی ہے, رشین فارن منسٹر واز ہیئر فار مسٹر لیوروف. میں ماسکو گیا, پھر وہ یہاں تشریف لائے. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو, روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں ایک خوشگوار تبدیلی آ چکی ہے. آ نہیں رہی, آ چکی ہے. نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہم کر چکے ہیں. میں خود لے کے گیا ہوں. رشیا ول سیٹ اپ اے نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن ان پاکستان. رشین انویسٹمنٹس, رشین کمپنی. ٹھیک. چائنا کے ساتھ آپ کا جو سی پیک ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ تو کہانی ہے نا, سی پیک ہی ہوگا, وہ کچھ نہیں ہوا. سی پیک از اے نیشنل کنسنسس. جو 3-4 چیزوں پہ نیشنل کنسنسس ہے پاکستان کی فارن پالیسی میں, کشمیر پہ نیشنل کنسنسس ہے, فلسطین پہ نیشنل کنسنسس ہے, منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس پہ نیشنل کنسنسس ہے, سی پیک پہ نیشنل کنسنسس ہے. کوئی گورنمنٹ آ جائے, پی ٹی آئی کی آ جائے, زاہد کی آ جائے, بکر کی آ جائے, نون کی آ جائے, پی پی کی آ جائے, کوئی آ جائے, فوجی آ جائے, کنسنسس ہے. سو اس کو آپ سامنے رکھیں. سو دیر آر سم ویری ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ٹیکنگ پلیس آن دا فارن پالیسی فرنٹ آف پاکستان اینڈ دا ریجن. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کین پلے اے pivotal role in reasserting itself, getting recognition, being felt and heard. جو کہ آپ انڈیا کی پالیسی کیا تھی, ٹو آئسولیٹ پاکستان. باقاعدہ ڈیزائن تھا ان کا, ٹو آئسولیٹ پاکستان. That has been crushed. India has been defeated in that objective of isolating Pakistan. India has been exposed. ہم نے ان کی EU ڈس انفارمیشن لیب جو کی ہے, جس میں 750 بوگس آؤٹ لیٹس جو ان کے ویب سائٹس بنی ہوئی تھیں, ان کو ایکسپوز کیا ہے, ان کو ننگا کیا ہے. ایسے نہیں ہوا. there was effort behind it. یورپین یونین کے ساتھ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان سائن کیا ہے. I went and signed it with Federica Mogherini, the High Representative of European Union, one of Foreign Minister of Italy. وہ جو ہے لانگ ٹرم GSP پلس یورپ. تو آپ دیکھیں نا کتنی ایک ڈرامیٹک چیزیں آ رہی ہیں, اپرچونیٹیز آ رہی ہیں. اور اللہ کرے اللہ ہماری قوم کو اتنا شعور اور اتنا ہوش اور اتنی سمجھ دے کہ ہم اس میں سے کچھ نکال سکیں. اپرچونیٹیز لیکن وہ آئے بس آئی ہے, اسٹاپ پہ رکے گی نہیں, آگے چلی جائے. اور ہم نے اتنی صلاحیت ہونی چاہیے جو جب ہاپ ان اور ہاپ آؤٹ. I think the time has come. I can go on and on کشمیر کے حوالے سے بات کی آپ نے, اور آپ نے کہا کہ OIC کا جو ہے OIC بھی جو ہے اس فورم پر ہم اس کو بات کریں گے کشمیر کے حوالے سے. تو بات یہ ہے کہ OIC کا جتنا رول ماضی میں رہا ہے پاکستان کے حوالے سے, انہوں نے تو کچھ عرصہ پہلے جو اجلاس ہوا پاکستان کی مخالفت کے باوجود
انڈیا کی جو ہے وزیر خارجہ کو بلایا، اس پر دکھایا. سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں انڈیا کے حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ 2019 سے جو ہے وہاں پر بھارتی فوج قابض ہے. کہاں پہ؟ کشمیر میں آرٹیکل 370 کی انہوں نے وائلیشن کی ہے. اور مسئلہ فلسطین تو اوور دی نائٹ حل ہو جاتا ہے کیونکہ اربوں کا بس ہے، لیکن 2 سال سے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا جا رہا. اور یہ بتائیے گا کہ سر 2 سال سے نہیں، کشمیر کا مسئلہ 70 سال سے حل نہیں ہو جا رہا. 2019 سے تو شدت آ گئی نا جی، جب اس نے حیثیت ہی بدل دی ہے. ٹھیک ہے. اس میں کرفیو لگا ہوا ہے، وہاں پہ پوری کی پوری لیڈرشپ ان کی غیر ہے. اور دوسرا یہ بتائیے کہ اس کیبنٹ کی منظوری کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کا اناؤنس کرتی ہے اور پھر اوور دی نائٹ جو ہے وہ بیک آؤٹ کر جاتی ہے. نہیں ابھی دیکھیے آپ نے 4 سوال کر دیا، ایک ایک جواب لیں. اب 4 سوال کر دیا، ایک سوال کا ایک کر دیتے جاؤ. لیکن پہلی بات ہے کیبنٹ بیک آؤٹ نہیں کرتی. کشمیر کے ساتھ ٹریڈ کا فیصلہ اکنامک کمیٹی آف کیبنٹ میں جاتا ہے اور اکنامک کمیٹی آف کیبنٹ پہ کہتی ہے کہ ٹریڈ کے زیادہ چھوڑ دو تو سستی دوائی آ جائے گی، سستا یہ آ جائے گا، مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی. مہنگائی ایشو ہے ملک میں. اگر آپ مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو انڈیا میں سبزی بھی سستی مل جائے گی اور فارماسیوٹیکل میڈیسن بھی سستی مل جائے گی. یہ حقیقت ہے. بات کیوں ہے؟ انہوں نے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اپنا پروپوزل پیش کیا. میں دوسرے دن واپس آیا، اب کیبنٹ میں گیا، میں نے کہا دیکھیے ایک نقطہ نظر ہے، اس نقطہ نظر کی اہمیت سے انکار میں نہیں کر سکتا. لیکن جب قومیں فیصلہ کرتی ہیں تو ایک اسٹریٹجک فیصلہ کرتی ہے اور اس میں اسٹریٹجک فیصلے میں اکانومی بھی آتی ہے اور چیزیں بھی آتی ہیں. کشمیر کا مسئلہ جو ہے بڑے کینوس پہ دیکھنا پڑے گا آپ کو. اور اس وقت جب 5 اگست 2019 کے اقدامات نے لیے ہیں، ان کا اسٹیٹمنٹ انہوں نے سلب کیا، وزیریں کی ہے. آئی ڈونٹ تھنک وی کین گو اینڈ ٹریڈ ود انڈیا اینڈ اٹ ول بی کریکٹ. اس میں کیبنٹ نے اس موقف کی تائید کی، پرائم منسٹر نے اس موقف کی تائید کی اور وہ فیصلہ منظوری نہیں ہو تو واپس بھی لیا، منظوری نہیں ہو. OIC کا OIC دیکھیے بھائی جان، OIC آپ مت بھولیے کہ بہت سے ممالک کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے. میں آپ سے میں اب آپ سے کوئی اخباری خبر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دیانتداری سے آپ کو اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں. غلط بھی ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا کہ کئی مسلم ممالک نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا. آپ کے سامنے ہے نا، نام تو میں نہیں گنتا، آپ کے پتہ ہی ہے کون کون ہے. یہاں تو بڑی افواہیں اڑ گئی، اور جی پاکستان پہ بڑا پریشر آ گیا، یہ ہے وہ ریکگنائز کر لیں. کہا بھی نہیں کر رہے پاکستان. بہرحال مطلب بولنے والے بولتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں، اور کئی زاویے ہوتے ہیں لکھنے کے. بہرحال اس میں حقیقت نہیں تھی، وہ تو ثابت ہو گیا کہ نہیں تھی، اور وہ ایکسپوز ہو گئے جو یہ کہہ رہے تھے. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کئی دفعہ ایونٹس اوورٹیک یو. دیر واز اے شفٹ but the street is not in sync with what the leadership was thinking. پاکستان کی بات تو میں نہیں کر رہا. پاکستان میں تو اسٹریٹ اور لیڈرشپ کی ایک سوچ. I'm talking of certain areas. And you think Biden administration کی سوچ میں بھی ان کی اسٹریٹ کی پلس سے نظر ثانی ہوئی. سیکٹری بلنکن جاتے ہیں جیروسلم، اور جیروسلم جا کے کیا کہتے ہیں، غزہ کی بحالی کے لیے پیسے بھی دیں گے اور جیروسلم میں کاؤنسلیٹ امریکہ کا دوبارہ کھولیں گے. یہ معمولی شفٹ نہیں ہے. ٹرمپ نے تو شفٹ کر کے تل ابیب سے ادھر لے آئے تھے نا. سو یہ چیزیں ہیں. اب اس پہ آپ نے سچویشن دنیا میں اسٹیٹک نہیں رہتی، چینج کرتی رہتی ہے، اور چینج سرکمسٹانسز کے اندر یو ہیو ٹو میک دا بیسٹ یو کین. سر پاکستان نے یہ ثابت کیا اور آپ کے ایفرٹ نے یہ ثابت کیا کہ اگر اسلامی ممالک موبلائز ہے پوری دنیا کی طاقت
اسلامی دنیا سے اٹھنے والی دنیا کو اتنا آسان نہیں کرنے والا ثابت ہو چکی آپ کی 2-4 دن کی ایک آپ کی وہ رائٹ اسٹوری میں ثابت کیا وجہ ہے کہ یہ تسلسل اتنی جاری ہے OIC کیوں ڈائریکٹ نہیں رہتا ہے کہ پاکستان کیوں وہ وائٹل رول پلے نہیں کر پا رہا جو کہ آپ نے کیا اور اتنا کرونک مسئلہ کہ جس میں ایک رات میں 125 مار دیے گئے وہ آپ نے رکوا دیا کتنا بڑا آپ نے اس میں صرف دیکھیے میں بھائی جان اس میں صرف OIC نہیں ہے اس پہ صرف OIC نہیں ہے OIC نے تحریک کی ورلڈ انٹرنیشنل ورلڈ کیپٹلز نے بھی موو کیا پیلسٹائن کے مسئلے پہ جو ٹریکشن ہے نا ورلڈ کی کشمیر کے مسئلے کو وہ ٹریکشن نہیں ملتی جو فلسطین کے مسئلے کو ملتی ہے بھی ریئلسٹک ہمیں دیکھیں اسسمنٹ جب تک آپ صحیح نہیں کریں گے نا باقی یہ لفاظی وہ جملے بازی جب تک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر آپ کا نبض دیکھ کے جب صحیح تک انالیسس نہیں کرے گا آپ کو صحیح دوائی نہیں پرسکرائب کرے گا تو وی ہیو ٹو ہم جذباتی نہ بنے ہم ڈسپیشنٹلی اینالائز کریں کہ پرابلم کہاں ہے اس کا ریزولوشن کیسے ہوگا اور اس کے لیے اگر ہماری OIC اس میں زیادہ آپس میں اختلافات ہو جائیں OIC میں دیکھیں کہ حالت یہ تھی کہ GCC کے اندر اختلافات تھے قطر سعودی عربیہ سے بات نہیں کر رہا تھا سعودی عربیہ قطر سے نہیں کر رہا تھا قطر UAE سے نہیں کر رہا تھا ترکی سعودی عربیہ سے بھی نہیں کرتا ایران سعودی عربیہ سے نہیں کرتا وہ اس سے نہیں کرتا تو اگر یہ کیفیت ہوگی آپ کی تو اوبیسلی OIC میں ایک پاکستان کیا کہہ رہا تھا پاکستان کہہ رہا تھا کہ یار دیکھو بھائی ہیں فیصلے آ جاتے ہیں مل بیٹھ کے ان کو ریزالو کریں اور قریب آئیں اور ہمارے بھائیوں میں جو ہو جاتی ہے ڈفرینسز دے کین بی ریزالوڈ اور اللہ نے کیا اس میں بہتری اب آغاز ہوا ہے ٹرکی کا فارن منسٹر جاتا ہے سعودی عرب اور پرنس فیصل بن فرحان سے ملاقات کر کے آتا ہے ایران کی اور سعودی عربیہ کی گفتگو شروع ہو چکی ہے جنیوا میں امریکہ کی اور ایران کی کئی نشستیں ہو چکی ہیں آن JCPOA اینڈ ہو نوز بائی دا 10th of June آج 5 ہے there could be the next round of talks on JCPOA اور اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے بہت بڑا امپیکٹ ہوگا اور میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے لیکن اس کا امپیکٹ ہم پہ بھی پڑے گا ہمارے خطے بھی پڑے گا سو ایونٹس کئی دفعہ ہو جاتے ہیں آپ کو دیکھنا ہے ان ایونٹس پہ نظر رکھنی ہے اور نظر رکھ کے دیکھنا ہے کہ آپ کے ملک کا اس میں مفاد کیسے نکل سکتا ہے آپ کا کہہ رہے ہیں بٹن بند ہے بٹن کھول اچھا مجھے تو نہیں میں آواز بٹن کھول دیکھیے عرض یہ ہے ہو سکتی ہے سوال یہ ہے کہ ہم تو ٹروپ وڈرال سے پہلے سے گفتگو کر رہے ہیں زلمے خلیل زاد سے آپ پوچھیں کہ پاکستان کیا رول پلے کر رہے ہیں اور زلمے خلیل زاد نے وہاں جا کے کانگریس کی جو کمیٹی ہے اس میں بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کا رول بہت پازیٹیو ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں مجھے بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے میں آپ کو نام لے کے بتاتا ہوں سینیٹر لنزے گرام ریپبلکن بٹ اے ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری پاورفل سینیٹر ٹرمپ کے زمانے میں تو بہت تھا اب خیر اپوزیشن میں ہے مجھے اب نیو یارک میں ملا تو میں نے اسے فون پہ بات کی مجھے لنزے گرام کہتا ہے the shift the dramatic shift that has taken place is Pakistan is no longer seen as part of the problem Pakistan is being seen as part of the solution یار یہ اتنی بڑی تبدیلی ہے کہتے تبدیلی نہیں آئی یہ اتنی بڑی تبدیلی ہے in the field of foreign policy جس کا کہ آپ مطلب اندازہ یقیناً لگا سکتے ہیں پڑھے لکھے آدمی ہے یہ بہت بڑی ڈرامیٹک شفٹ ہے پینڈولم کی جو آپ کو پارٹ آف دا پرابلم کہتے تھے وہ آپ کو پارٹ آف دا سولوشن کہہ رہے ہیں ناؤ
नेगोशिएशन कामयाब किसने कर दी? आपने मैंने तो नहीं कर दी, झगड़ा तो आवाज हो गया। कैसी हुकूमत हो, आइन कैसा हो, कैसे करना है कैसे नहीं करना, ये तो उनका काम है बैठ के फैसला करना। हम तो कोशिश कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं और कह सकते हैं भाई करो, जल्दी करो, ताकि पीस प्रोसेस और लॉ जो है वो साथ साथ चले। अगर लॉ हो जाता है, पीस आगे नहीं बढ़ती, तो वहाँ इम्कानात है कि 90 की दहाई रुकी हो सकती है, और 90 की दहाई रोजाना खाता रिपीट होती है, तो नए रेफ्यूजीज आ सकते हैं, मुल्क में दहशत गर्दी की नई लहर आ सकती है। अल्लाह ना करे पर मुमकिन तो है रहेगा। तो इन सब इवेंचुअलिटीज को सामने रखते हुए आपको प्लान करना है, और हम प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ करें। But the onus of responsibility is not on Pakistan. The onus of responsibility is on Afghanistan. सर आपने कनेक्टिविटी की बात की है, मेरा हमारा बैकबोन चाइना और रशिया के साथ हम आगे चल रहे हैं, इसलिए देरी से ये रोड कैसे वो कॉल है अमन का कि अमेरिका और इंडिया और फिर हम इस ब्लॉक में रहते हुए फिर कैसे शर्मिंदा शादी हो सकते हैं। मैं आपका सवाल क्या, आप सवाल क्या? कनेक्टिविटी की बात की, आपने कहा कि दिल्ली से जो है वो डिफरेंट ग्लेशियर था, तो और मेरा सवाल ये है कि सी पैक हमारा बैकग्राउंड है और हम रशिया और चाइना के साथ हम आगे चल रहे हैं, तो ऐसे सूरत हाल में कुछ अमेरिकन जो इंडियंस हैं उनका अपना जो इंटरेस्ट है और ऑब्वियसली इंडिया तो सी पैक को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहेगा। भाईजान मैं तो अर्ज कर रहा हूँ, इंडिया तो पीस प्रोसेस में रखना अंदाजी करेगा और इंडिया तो सी पैक को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहेगा, ठीक है ना जी। इंडिया तो आपको एटमी कुव्वत भी नहीं देखना चाहता, एटमी कुव्वत तो आपको अमेरिका भी नहीं देखना चाह रहा था, पर हो गया ना। जब कौमें डिटर्मेंट हो जाती हैं कुछ चीज़ें करने में तो कर जाती हैं। इसी तरह सी पैक पे आपको डिटर्मिनेशन शो करनी होगी और आप करेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। एक और दूसरा ये है कि हमने तो सी पैक ये तो नहीं कहा कि सिर्फ चाइना पाकिस्तान स्पेसिफिक है, हमने कहा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं 9 इन टोटलिटी एंड 3 टू बिगिन विद, उसमें कोई आए इन्वेस्ट करे, अमेरिका आए कर ले, बरतानिया आए कर ले, फ्रांस आए कर ले, हम तो किसी पाबंदी नहीं लगा रहे, हम इसको चाइना पाकिस्तान स्पेसिफिक तो नहीं कर रहे, एनीबडी कैन कम। कोई और जी भाई सर हमारी कोशिश है, उसमें रखना अंदाजी होगी, उसमें मुश्किलात होंगी, उसमें रुकावटें होंगी, लेकिन हम जानते हुए कि रुकावटें होंगी आप कोशिश तो करते हैं ना। आप गाड़ी में बैठ के ड्राइव कर रहे हैं, नहीं रहने दो, आपको पता है कि गाड़ी में जा रहा हूँ, सड़क पे जा रहा हूँ, लाहौर जा रहा हूँ, 120 की रफ्तार में जा रहा हूँ, एक्सीडेंट भी हो सकता है ना भाईजान, लेकिन फिर भी गाड़ी में आप जाते तो है ना, क्यों जाते हैं? बिकॉज चॉइस नहीं है आपके पास, जाना है, सफ़र करना है आपने। बेटा मटन दे दो ना सर, सर मटन जी मगिंदा नेक्स्ट यार माइक देना बेटा, शकील साहब माइक, शकील साहब दाम से एक तो आलमी सतह पाकिस्तान की इमेज के हवाले पे आप काफ़ी एफर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कि इंतहा पसंदी का जो हमें इल्ज़ाम का सामना करना पड़ता है मजहब के हवाले से, आज़ादी मजहबी आज़ादी के पूरी दुनिया इसको देखती है, वहाँ वाला मसला भी हुआ जिसको हवाले से भी पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा और तमाम पर जो इस किस्म का आपको अगर वो इंडिया के साथ ताल्लुकात हमसाओं के साथ ताल्लुकात के बगैर बेहतरी के बगैर हम आगे नहीं जा सकते, यही काम कर रही है और हम भी अभी इसी तरफ जा रहे हैं। तो कब तक इम्कान है कि इंडिया के साथ हमारे शहरियों के और शहरियों की तरफ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और ज़्यादा
का मामला सर, इधर भी हो रहा है। देखिए, जहाँ तक मजहबी आज़ादी का आपने जिक्र फरमाया, पाकिस्तान ने तो अपनी इमेज को बहाल करने के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरनेशनल इमेज दिया, एक मैसेज दिया। करतारपुर किसने किया? हमने किया ना। करतारपुर का क्या मैसेज किया? रिलीजियस हार्मनी, इंटरफेथ हार्मनी का। और करतारपुर में बंदे कम आए ज़्यादा आए, मैं कागज़ पे लिख के आपको दे रहा हूँ, आप दुनिया में किसी मुल्क में चले जाएं और सिखों से रब्ता करें, आज चाहे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, सिख पाकिस्तान के बारे में अच्छी राय रखते हैं आज, चाहे हिंदुस्तानी क्यों ना। वाई हेयर अ ड्रामेटिक शिफ्ट, इट वॉज अ फॉरेन पॉलिसी इम्पैक्ट हुआ है करतारपुर का जी, ये हुआ है, मैसेज दिया है आपका ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है जी। और इसके बावजूद उन्होंने बाबरी मस्जिद की, हमने कहा कि हम टेम्पल्स को प्रोटेक्ट करेंगे। बाबरी मस्जिद का जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, भाईजान आपके इल्म में होगा, मैं उमर कोर्ट में जाके मैंने मंदिर में जलसा किया, जाके मंदिर में। व्हाट वाज द मैसेज? कि वी विल प्रोटेक्ट द टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान। इफ आई वांट द मॉस्क्स ऑफ इंडिया टू बी प्रोटेक्टेड, देन आई हैव टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान। तब मेरी मस्जिद की बात करूंगा ना मैं। हिंदुस्तान में मस्जिदें हैं, यूरोप में मस्जिदें हैं। अगर मैं चाहता हूँ मेरी यूरोप की मस्जिदें खुली रहें, तो फिर मुझे गिरजाघरों की भी हिफाजत करनी पड़ेगी ना पाकिस्तान में, अदरवाइज वो क्यों करेंगे आपकी मस्जिदों को? सिंपल। बाकी जो पीस है, पीस पे मैं करूँ, पाकिस्तान ने तो पहला स्टेप, उनको जिस दिन हम आए गवर्नमेंट में, हमने कहा यू टेक वन स्टेप टुवर्ड्स पीस, वी विल टेक टू। अनफॉर्चुनेटली नरेंद्र मोदी ने माहौल ख़राब किया, बीजेपी की गवर्नमेंट ने माहौल ख़राब किया, हमने नहीं किया। हमने कह रहे उस अपने फैसले पर नज़रसानी करो, उसको रिविजिट करो। वी आर विलिंग टू सिट एंड टॉक, वी वांट टू लिव इन पीस। हम पीस इसलिए चाहते हैं कि पीस में होंगे तो हमारा मुल्क के वसाइल महदूद हैं, हम वो पैसा खर्च करना चाहेंगे तालीम पे, सेहत पे, पानी पे, सीवरेज पे, इन चीज़ों पे। वी हैव लिमिटेड मनी, तो हम अपनी प्रायोरिटीज ठीक करना चाह रहे हैं, उसके लिए पीस दरकार है।